اور جو قبیلہ یا ریاست ان کے ساتھ مرج نہیں ہوتی تو اس کے خلاف جنگ کی جائے، کیونکہ جہاں بہت سی چیزیں اسلام کے مطابق ہیں ہی نہیں۔ کافی سارے لوگ قیدی بھی بنے، جن میں ایک جوہیمان العتیبی کا دادا بھی تھا۔ وہ دراصل امام مہدی ہے اور آپ کو القحطانی کی ہر لحاظ سے سپورٹ کرنی ہے۔ اور یہ سارا اسلحہ مسجد کے اندر لے جانے میں اسامہ بن لادن کے بھائی محروس بن لادن نے مدد کی تھی۔ مسجد کے اندر جا کے ایک بہت ہی بڑا آپریشن کرنا پڑے گا۔ 20 نومبر 1979 کو مسلمانوں کی سب سے ہولیسٹ پلیس یعنی کہ خانہ کعبہ اور مسجد الحرام پہ ایک حملہ ہوتا ہے۔ یہ حملہ کرنے والے 500 سے 600 لوگ تھے، جن کا تعلق سعودی عربیہ کے ایک عتیبہ قبیلے سے تھا اور وہ خود کو مسلمان بھی کہتے تھے۔ یہ حملہ صبح کے 5 بجے ہوتا ہے اور حملے کے وقت مسجد الحرام کے احاطے میں قریباً 50,000 حجاج کرام موجود تھے، جن میں سے زیادہ تر کو یہ حملہ آور یرغمال بنا لیتے ہیں۔ ان اسلحے سے لیس حملہ آوروں میں سے کچھ مسجد الحرام کے گیٹس کا کنٹرول سنبھالتے ہیں اور کچھ سنائپر مسجد کے میناروں پہ اپنے مورچے بنا لیتے ہیں، تاکہ اگر باہر سے کوئی سیکورٹی فورسز ان پہ حملہ کرتی بھی ہیں تو یہ حملہ آور آسانی سے اس حملے کو پسپا کر سکیں۔ اب یہ اتنے سارے حملہ آور اسلحے سمیت مسجد کے احاطے میں داخل کیسے ہوئے اور انہوں نے یہ ساری پلاننگ کیسے کی، اس کے علاوہ کیسے انہوں نے کئی دنوں تک مسلسل سعودی فورسز کو ناکام کیے رکھا، جس کے بعد سعودی عرب کو پاکستان اور فرانس سے مدد لینی پڑی تھی، یہ سب کچھ تھوڑا آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے یہ جانتے ہیں کہ یہ حملہ آور کون تھے اور ان کا حملہ کرنے کا آخر مقصد کیا تھا۔ یہ ساری سٹوری شروع سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایئر 1744 میں محمد بن سعود اور اس دور کے بہت بڑے مذہبی اسکالر محمد بن عبد الوہاب، جنہیں وہابزم کا بانی بھی کہا جاتا ہے، ان دونوں نے مل کے فرسٹ سعودی اسٹیٹ کی بنیاد رکھی۔ یہ اسٹیٹ صرف نجد کے ایریا پر مشتمل تھی، جو کہ آج کا سینٹرل سعودی عربیہ ہے، اور جس میں سعودی عربیہ کا کیپٹل ریاض اور اس کے آس پاس کے ایریاز شامل ہیں۔ لیکن ان دونوں کی ڈیتھ کے بعد یہ جگہ اوٹمن امپائرز کے کنٹرول میں چلی جاتی ہے۔ پھر ایئر 1902 میں محمد بن سعود کے پڑپوتے عبدالعزیز بن سعود اپنے ہوم ٹاؤن کو دوبارہ کیپچر کرتے ہیں۔ اس وقت عرب کی سرزمین مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹی ہوئی تھی، کئی ایریاز اوٹمن امپائرز کے کنٹرول میں تھے تو کئی برٹشرز کے۔ اس کے علاوہ بہت سے چھوٹے چھوٹے ایریاز عرب کے ڈیفرنٹ ٹرائبز کے قبضے میں تھے۔ ادھر دوسری طرف عبدالعزیز بن سعود نے اپنے ہوم ٹاؤن یعنی کہ دیریا، جو کہ سعودی شہر ریاض کے پاس ہے، اس کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا، اور ساتھ ہی اپنی چھوٹی سی آرمی بھی بنا لی تھی تاکہ آس پاس کے ایریاز پہ اپنا قبضہ جمایا جا سکے۔ لیکن یہ آرمی اتنی نہیں تھی کہ کسی بڑے قبیلے سے ٹکر لی جا سکتی یا پھر کسی بڑے ایریا پہ قبضہ کیا جا سکتا، تو انہوں نے اپنی آرمی بڑھانے کے لیے اس ایریا کے بدوؤں کے ایک بہت بڑے عتیبہ نام کے ایک قبیلے سے رابطہ کیا۔ یہ قبیلہ عرب کا ایک بہت بڑا جنگجو قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کے زیادہ تر لوگ خانہ بدوش تھے اور مال مویشی پالتے تھے، تو انہیں جس ایریا میں بھی زرخیز زمین نظر آتی اور پانی ملتا تو یہ وہیں پہ شفٹ ہو جاتے تھے۔ تو عبدالعزیز بن سعود نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور اس قبیلے کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے انہیں ایک بہت بڑے ایریا پر مشتمل زرخیز زمین دی اور کافی تعداد میں پانی کے کنویں بھی ان کے حوالے کیے۔ اس طرح بہت زیادہ تعداد میں عتیبہ قبیلے کے یہ لوگ خانہ بدوشی چھوڑ کر پرماننٹ طور پر اس ایریا میں شفٹ ہو گئے اور عبدالعزیز بن سعود کے ساتھ جڑ گئے۔ اس کے بعد پھر عبدالعزیز بن سعود نے اگلا کام یہ کیا، ان لوگوں کو آرمی کی ٹریننگ دلوائی، اس کے علاوہ اسلام کی تعلیمات اسپیشلی جہاد کے بارے میں ان لوگوں کو آگاہ کروایا۔ اس طرح تھوڑے ہی عرصے میں اس عتیبہ قبیلے کے لوگوں کی آرمی بھی تیار ہو گئی، جسے اخوان موومنٹ کا نام دیا گیا۔ اسی اخوان موومنٹ کے لوگ بعد میں پھر خانہ کعبہ پہ حملہ بھی کرتے ہیں، وہ آپ کو ویڈیو میں آگے جا کے معلوم ہو جائے گا کہ کیسے۔ اس اخوان موومنٹ کے لوگوں کو یہ بھی سمجھایا گیا کہ الگ الگ چھوٹے قبیلوں اور ریاستوں میں بانٹ کے رہنے کی بجائے اگر ایک ہی بڑی اسلامک حکومت بن جاتی ہے تو وہ عرب کے مسلمانوں اور اسلام کے لیے زیادہ بہتر ہوگی۔ اس کام کے لیے چھوٹے قبیلوں اور ریاستوں کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے اور جو قبیلہ یا ریاست ان کے ساتھ مرج نہیں ہوتی تو اس کے خلاف جنگ کی جائے۔ اس مقصد کو لے کر عتیبہ قبیلے کی یہ اخوان موومنٹ بھی عبدالعزیز بن سعود کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اس طرح عبدالعزیز بن سعود نے اپنی آرمی اور اخوان موومنٹ کی سپورٹ کے ساتھ ایک ایک کر کے آس پاس کے سب ایریاز پہ اپنا کنٹرول حاصل کرنا شروع کیا۔ نجد کا ایریا تو پہلے ہی ان کے قبضے میں تھا، اس کے بعد الاسا، جبل شمر، الاسیر اور حجاز جہاں پہ مکہ اور مدینہ ہے، ان سب کو اپنے کنٹرول میں لے کے 1932 میں کنگڈم آف سعودی عربیہ کی بنیاد رکھ دی۔ اس طرح 1932 میں عبدالعزیز بن سعود سعودی عربیہ کے پہلے کنگ بن گئے۔ لیکن اس کے بعد مسئلہ یہ ہوا کہ اخوان موومنٹ اور کنگ عبدالعزیز کے درمیان اختلافات شروع ہو گئے، اور اختلافات اتنے بڑے کہ ان کی آپس میں لڑائیاں بھی شروع ہو گئیں۔ اخوان موومنٹ کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ کنگ عبدالعزیز اپنی سلطنت کو مزید بڑھائیں اور باقی ایریاز جیسا کہ عراق اور کویت جن پہ اس وقت برٹشرز کا قبضہ تھا ان پہ بھی کنگ عبدالعزیز اپنا کنٹرول حاصل کرے، جبکہ دوسری طرف کنگ عبدالعزیز کا خیال تھا کہ برٹشر سے پنگا لینے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ اپنے ہی کنٹرول کے ایریاز کو جدید سے جدید بنا کر ترقی دینا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اخوان موومنٹ کے لوگ یہ بھی سمجھتے تھے کہ کنگ عبدالعزیز کا اسلامک اسٹیٹ بنانے کا دعویٰ صرف دعویٰ ہی ہے، لیکن حقیقت میں یہ اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے، کیونکہ جہاں بہت سی چیزیں اسلام کے مطابق
मुताबिक हैं ही नहीं। इसलिए इखवान मूवमेंट और किंग अब्दुल अजीज की आर्मी के दरमियान लड़ाइयाँ भी हुई, जिनमें दोनों तरफ से काफी लोग भी मारे गए और इखवान मूवमेंट के काफी सारे लोग कैदी भी बने, जिनमें एक जुहैमान अल-उतैबी का दादा भी था। जुहैमान अल-उतैबी वो शख्स था जिसने 1979 में होने वाले खाना काबा पर हमले की सारी प्लानिंग की थी और इस हमले में शामिल 500 से 600 फाइटर्स का कमांडर भी था। जुहैमान अल-उतैबी भी अपने बाप दादा और इखवान मूवमेंट के बाकी लोगों की तरह सख्त नजरियात रखता था। वो इस्लामी तालीमात को लेकर इतना सख्त था कि अपनी जेब में सऊदी करेंसी के नोट तक नहीं रखता था। वो समझता था कि नोटों पे इंसान की पिक्चर लगी होती है और पिक्चर इस्लाम में हराम है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया में उस वक्त टीवी पे औरतें भी नजर आया करती थी और थिएटर्स वगैरह भी शुरू हो गए थे। तो जुहैमान कहता था कि ये कैसी इस्लामिक स्टेट हुई जिसमें सारे काम ही इस्लाम के खिलाफ हो रहे हों, इसलिए सऊदी गवर्नमेंट को अगर इन कामों से ना रोका गया तो हम सब इस गुनाह में बराबर के शरीक होंगे। तो यूं वो अपने बाप दादा की तरह सऊदी गवर्नमेंट से लड़ने का प्लान बनाता है। अब वो अकेला तो कुछ नहीं कर सकता था, उसे कोई कार्रवाई करने के लिए कुछ न कुछ लोगों की सपोर्ट चाहिए थी। तो जुहैमान अल-उतैबी ये सपोर्ट हासिल करने के लिए काफी अरसे से अपने कबीले के लोगों पे काम कर रहा था। कुछ थोड़े बहुत लोग उसकी बात मानने भी लग गए थे। फिर उसने अचानक एक हैरान कुन दावा किया। जुहैमान अल-उतैबी ने कहा कि उसे ख्वाब में बिशारत दी गई है कि उसके बिरादर इनला जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल-कहतानी है, वो दरअसल इमाम मेहदी है और आपको अल-कहतानी की हर लिहाज से सपोर्ट करनी है। और यही दावा जुहैमान अल-उतैबी के 8 से 10 लोग और भी करते हैं कि उन्हें भी ख्वाब में यही सेम बिशारत दी गई है। अब इमाम मेहदी का जो इस्लाम में कंसेप्ट है वो कुछ इस तरह से है कि अहादीस में आता है कि क़यामत से पहले जब दुनिया में बदअमनी और नाइंसाफी फैल जाएगी तो एक शख्स आएगा जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। वो अरब पे 7 साल तक हुक्मरानी करेगा और उसके दौरे हुकूमत में लोग बड़े अमन और इंसाफ के साथ रहेंगे। तो जुहैमान अल-उतैबी और उसके लोगों को लगता था कि ये सारी अहादीस मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल-कहतानी पे फिट आती हैं, क्योंकि उसका नाम भी वही है जो हदीस में है। इसके अलावा बदअमनी और नाइंसाफी तो वैसे फैल चुकी है और अब तो ख्वाब में बिशारतें भी आने लग गई हैं, लिहाजा यही इमाम मेहदी है। और हैरानी की बात यह है कि इन सब की बिशारतें सुन के मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल-कहतानी भी खुद को इमाम मेहदी समझने लग जाता है। अब जुहैमान अल-उतैबी को पहले जो चंद बंदों की सपोर्ट हासिल थी, इस नकली इमाम मेहदी को साथ मिलाने के बाद कबीले के हजारों लोगों की सपोर्ट मिलना शुरू हो गई। इस तरह उनके पास सऊदी गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने के लिए बंदे तो काफी इकट्ठे हो गए थे और काफी अरसे की प्लानिंग के बाद असलह भी अच्छा खासा जमा हो गया था। अब बस जगह का इंतखाब करना था कि हमला करना कहाँ है। अगर ये डायरेक्ट सऊदी किंग या फिर सऊदी आर्मी पे हमला करते तो इनका नुकसान ज्यादा हो जाना था और इन्हें डर था कि कहीं मिशन फेल ही ना हो जाए। तो उन्होंने ऐसी जगह को चूज किया जहाँ इनका नुकसान कम से कम हो और ये अपने सारे मुतालबात मनवा सकें। लिहाजा इन्होंने हमले के लिए खाना काबा और मस्जिद हराम को चूज किया, क्योंकि यहाँ लोग बहुत ज्यादा होंगे और ये उन्हें जरगमाल बना के सऊदी गवर्नमेंट से अपनी सारी बातें मनवा लेंगे। यूं जगह डिसाइड करने के बाद उन्होंने अगला काम ये किया कि अपने बंदों के जरिए खाना काबा और मस्जिद हराम की पूरी बिल्डिंग के नक्शे बनवा लिए कि कहाँ गेट्स हैं, कहाँ बेसमेंट है और किस जगह इन्होंने पहले एंटर होना है। ये सारी प्लानिंग इन्होंने पहले ही कर ली थी। इन दिनों मस्जिद हराम की बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था जो कि बिन लादेन ग्रुप कर रहा था, इसलिए सामान मस्जिद के अंदर ले जाने के लिए लोडर्स और ट्रक्स वगैरह की ट्रांसपोर्टेशन तो काफी ज्यादा थी। तो इन्होंने किसी तरह एक ट्रक का इस्तेमाल करके अपना सारा असला मस्जिद हराम की बेसमेंट में जमा करा दिया और ये सारा असला मस्जिद के अंदर ले जाने में उसामा बिन लादेन के भाई महरूस बिन लादेन ने मदद की थी। हमला करने के लिए इन्होंने 20 नवंबर 1979 के दिन को चूज किया, क्योंकि इन्हें इल्म था कि ये इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक नए साल का पहला दिन यानी कि फर्स्ट मुहर्रम उल हराम है। तो इस दिन सऊदी किंग शाह खालिद बिन अब्दुल अजीज भी फजर की नमाज मस्जिद उल हराम में ही पढ़ेंगे। तो इनका ख्याल था कि बाकी लोगों के साथ अगर वो सऊदी किंग को भी जरगमाल बना लेंगे तो इनके मुतालबात जल्दी पूरे हो जाएंगे। इस तरह ये 500 से 600 लोग 20 नवंबर की सुबह होने से चंद घंटे पहले ही मस्जिद उल हराम में पहुंच जाते हैं और फजर की अजान से चंद मिनट पहले बेसमेंट में रखा गया अपना सारा असला कफन में छुपाकर 5 से 6 जनाजों की शक्ल में मस्जिद के सहन में ले आते हैं ताकि किसी को शक ही ना हो। तो जो ही सुबह 5 बजे के करीब इमाम शेख मोहम्मद अस-सबील अजान मुकम्मल करते हैं तो फौरन जुहैमान अल-उतैबी के लोग अपनी अपनी बताई गई पोजीशन संभाल लेते हैं। चंद मिनटों में ही मस्जिद के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और सबसे पहले मस्जिद उल हराम के 2 गार्ड्स को फायरिंग करके मार दिया जाता है। इत्तेफाक से किंग खालिद तो नहीं आए थे, लेकिन इन्होंने सब नमाजियों को जरगमाल बना लिया था। उस टाइम वहाँ पे करीबन 50,000 नमाजी मौजूद थे और किसी को भी समझ नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है। इतने में जुहैमान अल-उतैबी मजमे से निकलता है और जाके इमाम शेख मोहम्मद अस-सबील से माइक छीन लेता है और अरबी में कुछ कहना शुरू करता है कि सऊदी गवर्नमेंट काफिरों से मिलकर उन्हें पेट्रोल सप्लाई कर रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट सऊदी अरेबिया को एक सेकुलर स्टेट बनाना चाहती है जो कि इस्लाम के साथ गद्दारी होगी। जुहैमान अल-उतैबी की आवाज मस्जिद उल हराम के लाउड स्पीकर्स के थ्रू मक्का की स्ट्रीट्स में गूंज रही थी। उसने साथ ये भी कहना शुरू किया था कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तब तक वो इन सब लोगों को जरगमाल बनाए रखेंगे। उसके बाद उसने एक एक करके अपने मुतालबात बताना शुरू किए कि आले सऊद को सऊदी गवर्नमेंट छोड़ देनी चाहिए, सऊदी अरब से गैर मुस्लिम को निकाल देना चाहिए, मगरबी ममालिक के साथ ताल्लुकात खत्म करके उन्हें पेट्रोल की सप्लाई रोक दी जाए। इसके बाद सबसे अहम मुतालबा ये था
کہ محمد بن عبداللہ القحطانی کو امام مہدی تسلیم کر کے حکومت القحطانی کے حوالے کر دی جائے۔ ادھر دوسری طرف جب سعودی گورنمنٹ کو اس حملے کا علم ہوا تو انہوں نے حملہ روکنے کے لیے فوراً اپنی فورسز بھیجی، لیکن سعودی فورسز چند گھنٹوں میں ہی ناکام ہو گئی کیونکہ جوہمان کے لوگ فلی ٹرینڈ تھے اور انہوں نے مسجد کے میناروں اور چھتوں پہ کافی اونچی پوزیشن سنبھال لی تھی اور وہ سعودی فورسز کو مسجد کے قریب تک نہیں آنے دے رہے تھے۔ اس کے بعد سعودی فورسز اور گورنمنٹ کو اندازہ ہوا مسجد کے اندر کافی تعداد میں اچھے خاصے ٹرینڈ لوگ موجود ہیں اور ان کے پاس جدید ترین اسلحہ بھی ہے، تو چھوٹے موٹے آپریشن سے کام نہیں ہونے والا، مسجد کے اندر جا کے ایک بہت ہی بڑا آپریشن کرنا پڑے گا۔ سعودی فورسز ایک بڑے آپریشن کی تیاری میں لگ جاتی ہیں، لیکن جہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق تو مسجد الحرام میں کسی بندے کو مارنا تو دور، آپ بغیر اجازت ایک پودا تک نہیں توڑ سکتے، تو اتنا بڑا آپریشن کرنا اسلامی احکامات کے بالکل خلاف تھا۔ اس چیز کے لیے سعودی گورنمنٹ سعودی علماء سے فتویٰ لیتی ہے اور سعودی علماء نے بھی اس وقت کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے مسجد الحرام کے اندر آپریشن کرنے کی اجازت دے دی۔ تو یوں سعودی فورسز ہیوی ویپنز کے ساتھ مسجد کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ اس وقت مسجد کے اندر دونوں طرف سے بہت زیادہ فائرنگ ہوتی ہے، دونوں طرف سے بہت سے لوگ بھی مارے جاتے ہیں۔ سعودی فورسز نے مسجد کے میناروں اور چھتوں پہ جو فائٹرز موجود تھے ان کو تو مار دیا تھا، اب بہت سے فائٹرز مسجد کی بیسمنٹ میں چھپے ہوئے تھے۔ اب بیسمنٹ میں زیادہ ہیوی ویپنز کا استعمال بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں نمازی بھی موجود تھے جن کو ان فائٹرز نے جرگمال کیا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے 2 سے 3 دن کے مسلسل آپریشن کے باوجود بھی سعودی فورسز کو کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ اس کے بعد سعودی کنگ نے فرانس سے رابطہ کیا اور فرانس سے کمانڈوز کی ایک ٹیم سعودی عربیہ پہنچتی ہے۔ اب کیونکہ مکہ میں غیر مسلمز کے انٹر ہونے پہ پابندی تھی تو اس لیے عارضی طور پر اس ٹیم کو اسلام قبول کروا کے مکہ لے جایا جاتا ہے۔ وہاں پہ یہ لوگ سعودی فورسز کو ٹریننگ کے ساتھ ساتھ اسپیشل قسم کی ٹیئر گیس بھی دیتے ہیں جسے اس بیسمنٹ میں آپریشن کے دوران استعمال کرنا تھا۔ اب کیونکہ یہ فیصلہ کن آپریشن بیسمنٹ کے اندر جا کے کرنا تھا تو اس کی اسپیشل ٹریننگ سعودی فورسز کو نہیں تھی۔ اب خطرہ یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ آپریشن دوبارہ فیل ہو جائے، تو سعودی گورنمنٹ کے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ سعودی فورسز کے ساتھ ساتھ فرینچ کمانڈوز کو بھی آپریشن کے لیے مسجد الحرام کے اندر بھیج دیا جائے، لیکن سعودی علماء اس چیز کے خلاف تھے کہ کوئی غیر مسلم فوجی کم از کم مسجد الحرام کے اندر داخل نہ ہو۔ اس لیے پاکستان سے بھی کنٹیکٹ کیا جاتا ہے اور پاکستان سے SSG کمانڈوز بھیجے جاتے ہیں جو کہ سعودی فورسز کے ساتھ مل کے مسجد الحرام میں آپریشن کرتے ہیں۔ اس لڑائی میں جوہمان کے کافی سارے لوگ بھی مارے جاتے ہیں، جن میں ایک محمد بن عبداللہ القحطانی جو کہ فیک امام مہدی بنا ہوا تھا وہ بھی مارا جاتا ہے۔ اس طرح کافی لڑائی کرنے کے بعد یہ فائٹر سرنڈر کرتے ہیں۔ اس پوری لڑائی میں دونوں طرف سے قریباً 800 سے 1000 لوگ مارے گئے تھے اور جن حجاج کرام کو جرگمال کیا گیا تھا ان کو پورے 14 ڈیز کے بعد چھڑایا جاتا ہے۔ اس آپریشن کے دوران جوہمان الوتیبی سمیت 62 لوگ گرفتار بھی ہوئے تھے جنہیں بعد میں سعودی حکومت نے سزائے موت دے دی تھی۔